حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کے دانے دے کر فرمایا کہ یہ غریبوں اور مسکینوں اور مفلسوں کا اور یتیموں اور بیواؤں کا مال ہے، اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنا۔ سرکار نے دی اور دینے کے بعد فرمایا اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ چیز حضور سے لے کر اپنے گھر پر لایا اور لا کر میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھا، اور رکھنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق میں نے اس کی عبادت کے طور پر اس کو چھپا کر رکھ دیا۔ فرماتے ہیں بس میں اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا کہ آرام کرتے کرتے رات کے اندر ایک چور آ گیا میرے گھر میں۔ جب میرے گھر کے اندر ایک چور داخل ہوا تو اس نے ان دانوں کو، ان کھجوروں کو چرانا شروع کیا۔ صحابہ رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، اس چور نے اچھے طریقے سے سامان پیک کر لیا، چوری کر لی۔ فرماتے ہیں وہ جانے لگا، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے اس کو گربان سے پکڑ لیا اور پکڑ کر میں نے اس کو ایک جگہ باندھ دیا اور کہا کہ تو چوری کرتا ہے، چل تجھے میں اپنا آقا کی بارگاہ کے اندر لے کر جاؤں گا صبح، اور جا کر وہاں تیرا فیصلہ ہوگا، تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس دور کے اندر چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، آج کے دور کے اندر ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، جیبیں کاٹی جاتی ہیں۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ جب چور چوری کر لے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ سعودیہ کے اندر یہی قانون ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ترقی کیسے کر رہا ہے، آپ قانون نافذ کرو، دیکھو کیسے ختم ہوتا ہے یہ سب چیزیں۔ اب وہ صحابہ رسول کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے اس چور کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ تجھے صبح رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر لے کر جاؤں گا، تجھے سزا دی جائے گی، تو وہ چور بیچارہ غمزدہ ہو گیا، اور غمزدہ ہونے کے بعد وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر عرض کرنے لگا، ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، میں اس کے لیے چوری کرنا آیا تھا، میں ان کا پیٹ بھروں گا، مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رحم آیا، میں نے اس چور کو اسی بات پر کہ اس کے بچے بھوکے ہیں، اس کی بیوی بھوکی ہے، میں نے اسی بات پر اس کو اپنے گھر جانے دے دیا۔ وہ فرماتے ہیں وہ چلا گیا، حضور کا علم غیب۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر صبح گیا اور حضور کی بارگاہ کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ سرکار نے میری طرف توجہ فرمائی، اور توجہ فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ لاجوال نبی نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا کیا تم نے؟ ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا کیا؟ سرکار اپنے گھر میں اور ابو ہریرہ اپنے گھر میں، چور ابو ہریرہ کے گھر پر آیا، مصطفیٰ اس کو بتا رہے ہیں، سرکار اپنے جگہ تشریف فرما ہے اور ابو ہریرہ اپنی جگہ تشریف فرما ہے، اور ابو ہریرہ کے گھر پر چور آیا، چوری کر لی، پکڑ لیا، سارے معاملات کر لیے، معاملات کرنے کے بعد ابھی حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچے اور سرکار سے کچھ ذکر نہیں کیا، سرکار نے صرف توجہ فرمایا، اور توجہ فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ فرمانے لگے، ابو ہریرہ تیرے گھر پر چور آیا تھا، اس رات والے چور کا تو نے کیا کیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ چور تو آیا تھا، اس نے چوری بھی کر لی تھی، سامان بھی پیک کر لیا تھا، سارے معاملات کر لیے تھے، یا رسول اللہ اس نے کچھ واسطے دیے، اس نے کہا میرے بیوی بچے بھوکے ہیں لہذا مجھے رخصت دے دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو اسی بات پر جانے دیے کہ اس کی بیوی بچے بھوکے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، بس اتنا کہا ابو ہریرہ نے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو رخصت کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بس میں نے اتنا کہا، میرے مصطفیٰ الاجبان نبی نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جس چور کو تو نے چوری کرنے کے باوجود بھی چھوڑ دیا، رخصت دے دی، فرمایا وہ تجھ سے جھوٹ بھی بول کر گیا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ میں بتا رہا ہوں مصطفیٰ کہ جس رات تو نے چور کو دیکھا پکڑا اور تو نے اس رات چھوڑا اس کو، فرمایا پریشانی کی بات یہ ہے ابو ہریرہ جس چور کو تو نے چھوڑا نا وہی چور کل دوبارہ تیرے گھر میں آئے گا، کل دوبارہ تیرے گھر میں آئے گا وہ چور۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گیا، جا کر اپنے بستر پر سویا، سونے کے بعد پھر وہ چور میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق میرے گھر میں آ گیا، وہ چور ویسے ہی آ گیا میرے گھر کے اندر۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر پکڑا اور کربان سے پکڑنے کے بعد پھر اس کو بٹھا دیا، پھر اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پھر اس کو چھوڑا، پھر میں مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر گیا، سرکار نے پھر توجہ فرمائی، پھر میرے مصطفیٰ ارشاد فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ بس حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام بتاتے جاتے ہیں جو معاملہ ابو ہریرہ کے ساتھ ہو رہا تھا، جو باتیں ابو ہریرہ کے ساتھ ہو رہی تھی، یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ویڈیو وہاں بن رہی تھی، دیکھ مصطفیٰ اپنے گھر پر رہے تھے، لائیو مصطفیٰ اپنے گھر پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کو اور آسان سمجھ لیجیے، بیان یہاں ہو رہا ہے، کوئی اپنے گھر پہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیا۔ میرے مصطفیٰ فرمانے لگے ابو ہریرہ چھوڑنا نہیں تھا کیونکہ رات کو پھر آئے گا، وہ ابو ہریرہ چھوڑنا نہیں تھا، وہ رات کو پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گیا اپنے گھر پر، جا کر پھر سو گیا، پھر جا کر آرام کرنے لگا، تھوڑی رات گزری۔ فرماتے ہیں پھر وہ چور آیا، اس نے سامان پیک کیا، سامان پیک کرنے کے بعد جانے لگا، میں نے اب اس کو پکڑ لیا زور سے، اور پکڑنے کے بعد میں نے اس کو کہا کہ تجھے صبح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر چلوں گا، تجھے سزا دی جائے گی۔ وہ کہنے لگا ابو ہریرہ میں مسکین ہوں، میں محتاج ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے، مجھے چھوڑ دو، لیکن ایک بات میں تجھے بتا دوں۔ ابو ہریرہ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا میں تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیا کر، تیرے گھر پہ چور نہیں آئے گا۔ چور بھی اس دور میں ایسے تھے کہ آتے بھی تھے اور وظیفہ بھی بتا دیتے، سمجھ رہے آپ؟ چور تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا، میں نے پوچھا یار یہ عجیب چور ہے، چوری بھی کرتا ہے، وظیفے بھی بتاتا ہے۔ اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے پوچھا اچھا بتا کیا ہے؟ اس نے کہا تو آیت الکرسی پڑھا کر۔ ابو ہریرہ نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس سے چوروں کی حفاظت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، چور نہیں آتے، تمہارے گھر کی، تمہاری ذات کی، ہر چیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں اس کی بات کو سن کر بڑا حیران ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب میں پہنچا، حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس نے پھر یہی کہا کہ میں محتاج ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، مجھے جانے دو۔ میں نے اس کو جانے دیا، لیکن یا رسول اللہ وہ چور عجیب ہے کہ چوری بھی کرتا ہے اور وظیفے بھی بتاتا ہے۔ اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ وہ ایک وظیفہ بتا کر گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا آقا وہ وظیفہ یہ بتا کر گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہت ہی عجیب چور تھا۔ فرمانے لگے سرکار
ابو ہریرہ وہ چوری تو کرنا آیا تھا لیکن تجھے وظیفہ ایسا بتا کر گیا ہے ساری زندگی اگر تو پڑھتا رہے گا کبھی بھی تیرے گھر پر چور نہیں آ سکتا. ساری زندگی بھی اگر تو پڑھتا رہے تیرے گھر پر چور نہیں آ سکتا. آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے. قرآن میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، قرآن کے اندر تاثیر ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے لیے جو ہے وہ شفا ہے. آپ پڑھ کر دیکھیں. آج پریشان ہے ہر ایک بندہ، نظر لگ گئی کیا کریں؟ بچہ بیمار ہے، بڑا بیمار ہے، چھوٹا بیمار ہے، کیا کریں؟ خود بھی کچھ کرو. اللہ نے قرآن سجانے کے لیے تھوڑی دیا ہے، پڑھنے کے لیے دیا ہے. اگر پھر میں مجبوراً یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ پھر اماموں کو رسوا کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر مولویوں کو رسوا کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر مولویوں کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہوتی ہیں، پھر مولویوں کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں. آخرکار آتے تو یہی ہو، پھر تم آتے تو پھر ہم یہی ہیں کہ باپ کا جنازہ پڑھا دو، باپ کی فاتحہ لگا دو، بچے کے کان میں اذان پڑھ دو، بیٹے کا نکاح پڑھا دو. آتے ہم یہی ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا. قرآن ہمیں دے دیا، سجانے کے لیے تھوڑی دیا ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہم کر سکتے ہیں. ان چیزوں کے لیے بھی اگر ہم مساجدوں میں، مدرسوں میں ادھر ادھر لے کر جائیں گے تو پھر ہم قرآن کس بات کا رکھا ہوا ہمارے گھر میں؟ کیا وہ بیٹی کے سر پر رخصتی کے وقت سجانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہیں. یا قسم کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر جھوٹ بول دیا تو قسم کھا لی، سچ بول دیا تو قسم کھا لی، یہ کر دیا تو قسم کھا لی، یہ کر دیا تو قسم کھا لی، اس کا قتل کر دیا تو یہ قسم کھا لی، اس لیے رکھا ہوا ہے؟ نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کو پڑھا کرو. فرمایا جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو شفا عطا فرما دیتا ہے. پڑھو. اب یہ بیماری لگ گئی جی، نظر لگ گئی، اب کیا کریں؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو نظر لگ جائے سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کرے، اور اس سے بڑھ کر قرآن کے اندر کوئی صورت نہیں ہے اس کی. نظر بد کے حوالے سے جب یہ صورت اتری، سرکار اس سے پہلے کچھ اور پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ نازل ہوئی سرکار نے فرمایا یہ بہترین دعا ہے، اس کو پڑھو. آیت الکرسی پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو. تمام وظیفوں کا بڑا وظیفہ ہے یہ آیت الکرسی. سورہ فاتحہ سب سے بہترین وظیفہ. تمام بیماریوں کی شفا اس کے اندر ہے. آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، احادیث اٹھا کر دیکھیں، فضائل سورہ فاتحہ پڑھیں آپ اس کو. انشاءاللہ اس پر بھی کبھی موضوع ہوگا تو بات کریں گے. سورہ فاتحہ کے اندر اتنی تاثیر ہے جس کو ہم عام سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہے کیا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو ابتدا اللہ کی جب کرتا ہے، حمد و ثنا کی جب ابتدا کرتا ہے، اللہ سے جب بات کرنے لگتا ہے تو سورہ فاتحہ ابتدا میں آ جاتی ہے. سورہ فاتحہ سے ابتدا ہوتی ہے. کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے میرے مالک میں تیری بارگاہ کے اندر کھڑا ہوں، وہ مالک کہ جو رب العالمین نے تمام جہانوں کا پالنے والا، مالک یوم الدین، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، تمام کائنات کا بادشاہ ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے. بندہ بات کر رہا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں قرآن میں کیا پڑھ رہا ہوں. وہ پتہ کیسے چلے؟ قرآن پڑھا ہو تو پتہ چلے نا. تو فرمایا گیا نہیں، ابو ہریرہ وہ وظیفہ جو بتا کر گیا وہ بہترین وظیفہ ہے. حضور نے فرمایا وہ چور نہیں آئے گا، وہ شیطان تھا، لیکن کام بڑا پیارا کر کر گیا ہے. کام بڑا پیارا کر کر گیا ہے. آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے کہ اگر بندہ گھر کے اندر پڑھ کر سوئے تو اس کے مال جان کی حفاظت رہتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.